اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جیسی حکیم و خبیر ذات خود حرام قرار دے رہی ہو تو اس میں کس قدر نقصانات ہوں گے۔ سود کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ ہے۔ سود کھانا اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اللہ کے عذاب کا سبب ہے، انسان کے جہنم میں جانے کا باعث ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، انسان کے حق میں مفید معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ سود کی قرآن و سنت میں بہت سخت قباحتیں اور وعیدیں مذکور ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، اور یہودیوں کے سود لینے کی وجہ سے عذاب آیا، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا۔ سورہ نساء کی اس آیت کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شریعت محمدیہ کی طرح سود سابقہ شریعتوں میں بھی حرام تھا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک آیت کا مفہوم ہے، سود کھانے والے لوگ جب قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ عذاب کا اس لیے ہوگا کہ دنیا میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیع بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہو اور اس کی وجہ سے سودی معاملات سے آئندہ کے لیے باز آ گیا تو گزشتہ زمانے میں جو کچھ سودی معاملہ ہو چکا سو وہ ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص دوبارہ سود والے حرام کام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جبکہ مذکورہ آیت کریمہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سود کھانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، حالانکہ ایسا نہیں۔ آیت مبارکہ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ شخص ہے جو سرے سے سود کی حرمت کا قائل نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے سود بھی تو بیع کی طرح ہے۔ ایسا شخص سود کو حرام نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہے، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت میں کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کے مال کو گھٹاتے ہیں اور صدقہ کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود اگرچہ دیکھنے کے اعتبار سے زیادہ ہی دکھائی دے لیکن انجام کے اعتبار سے کم ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اگر تم واقعی پکے سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور سود کے سابقہ معاملات چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے خطبہ حجۃ الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ زمانہ جاہلیت کا ہر قسم کا سود ختم ہو چکا ہے، لہٰذا تمہارے لیے اب تمہارا اصل مال ہے، نہ تم خود کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی کسی اور کے ظلم کا شکار بنو۔ عباس بن عبد المطلب کا سود سارے کا سارا ختم ہے۔ اسی طرح ایک آیت سورۃ بقرہ میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سودی معاملات کو نہ چھوڑا، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو، سودی معاملات کو یکسر چھوڑ دو،
تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، وہ تم لے لو، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر کوئی اور ظلم کرے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر کبیرہ گناہوں کی سزا میں اس قدر شدت بیان نہیں کی گئی جتنی سود کی سزا میں بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ۔ اب ذرا خود سوچئے، جب اعلان جنگ اللہ کی طرف سے ہو تو بندے کا کیا بچے گا؟ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے، سود دینے، سودی حسابات اور معاملات لکھنے اور سودی لین دین پر گواہ بننے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ تمام لوگ گناہ گار ہونے میں برابر کے شریک ہیں۔ بے شک انسان خود سود نہ بھی لے، لیکن اگر وہ سودی معاملات میں کسی درجے بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو بھی ایسا ہی عذاب دیا جائے گا جیسا سود لینے اور دینے والے کو ہوگا۔ اس لیے تمام سودی معاملات سے خود کو دور رکھیں، ورنہ انسان ان تمام وعیدوں اور عذابوں کا مستحق بن جاتا ہے جو قرآن و سنت میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے اندر 70 قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے کم درجے کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں زنا اور سود پھیل جائے تو وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کی مستحق بنا لیتی ہے۔ اس وقت پورے عالم پہ جو عذاب ہے اس میں مسلمانوں کے کبیرہ گناہوں کو بھی دخل ہے، اس لیے ہم سب کو تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہوگی، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی حرام لقمے سے بچائیں۔ اسلام تو شبہ والی بات سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے اور سود تو واضح طور پر حرام ہے۔ لقمہ حرام کی نحوست سے انسان دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھاتا ہے۔ دنیا میں انسان پر بیماریوں کا حملہ ہونا، ذہنی اذیت میں مبتلا ہونا، اولاد کا نافرمان ہونا، گھریلو جھگڑوں کا بڑھ جانا اور حادثات کا پیش آنا، یہ سب اس میں شامل ہے، جبکہ آخرت میں اللہ کی ناراضی، شفاعت سے محرومی اور جہنم کی آگ کا مستحق ہونا شامل ہے۔ اس لیے محض ارادہ نہیں بلکہ فیصلہ کریں، نہ خود سود کھائیں گے اور نہ ہی کسی طرح کے سودی معاملات میں شریک ہوں گے اور اپنی اولاد کو بھی اس سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال، پاکیزہ اور وسعت والا عطا فرمائے اور حرام کو ہماری زندگیوں سے دور فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔